اور وجہ اس کی یہ رہتی کہ ہم ان کو کھانے کا طریقہ نہیں بتلاتے. میری بات لے لیجیے، میں بھی کھانے کا ان کو طریقہ نہیں بتلاتا. اگر کھانے کا طریقہ جو ہے بتلایا جائے تو پھر آلو بری چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہم ان کو ساری چیزوں کو پھینک دیتے ہیں. ہاں گوبھی ہے، اب گوبھی کو کیا کرتے ہیں، گوبھی نہیں گلتی، اس لیے پیٹ کے اندر جا کے بادی پیدا کرتی ہے. تو اس کا حساب کیا ہے، ایک بار گوبھی کو ابالیے، ابالنے کے بعد گھی میں یا تیل میں جو بھی ہے آپ کے پاس ہے. تیل میں نے بتلایا، تیل جو ہے یہ جو سن فلاور آتے یہ مت استعمال کیجیے. تیل مونگ پھلی کا استعمال کیجیے، سرسوں کا استعمال کیجیے، اور تل کا استعمال کیجیے، سویابین کا استعمال کیجیے. الگ الگ جو خنیج پدارتھ ہیں ان کا استعمال کیجیے. الگ الگ چیزوں کا جو تیل نکلتا ان کا استعمال کیجیے. آپ یہ سن فلاور کے چکر میں مت پڑیے کہ سورج مکھی کا تیل ہے، یہ اس کا تیل ہے. یہ انسان کے لیے موافق نہیں ہوتا. اور پھر آپ تیل بنانے کی جو جگہ ہوتی جہاں یہ سن فلاورس بنتے، آپ ایک بار اگر حیدرآباد میں رہتے یا کہیں بھی رہتے وہاں جا کے دیکھیے. حیدرآباد میں کئی کاٹے دان میں فیکٹری تھی، میں بھی ایک فیکٹری میں کئی بار جانا ہوا اتفاق سے مریض کو دیکھنے. تو دیکھنے کے بعد کھانے کو دل نہیں کرتا. تو اس لیے سبزیوں کے جو ہے وٹامنس کو ضائع مت کیجیے. سبزیوں کو اتنا ہی چھیلیے جتنی اس کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ چھیلیں گے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک بادشاہ کا ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بچہ جو ہے بادشاہ کے یہاں پل رہا تھا، اور ایک بادشاہ کا بیٹا تھا. بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ چھیل کے سیب کھاتا تھا، یا فروٹ جو ہے وہ جو اس طرح کے سیب وغیرہ ہیں تو ان کو چھیل کے کھاتا تھا. اور جو بچہ ان کے گھر پل رہا تھا وہ چھیل کے کھاتا تھا. تو اپنی جوانی آتے آتے وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور وہ بہت زیادہ کمزور تھا. تو اللہ نے ان چھلکوں سے اس کی سیفٹی رکھی، فروٹ کی سیفٹی رکھی، سبزی کی سیفٹی رکھی. اس کے چاروں طرف ایک غلاف بنا دیا اور اس غلاف میں سیفٹی ہے. تو جب ہم اس غلاف کو ہی پھینک دیں گے تو سیفٹی کہاں سے رہ جائے گی؟ تو اس لیے جو فروٹ کھائیں، آپ سیب بھی کھا رہے تو اچھی طرح دھو لیجئے، اس کو اس کے ساتھ کھائیے. آپ ککڑی کھا رہے تو اس کو اس کے ساتھ کھائیے. اور آپ جو چیزیں چھیلنے کی نہیں ہیں، اب خربوزہ ہے تو وہ تو چھیلنے کا ہے، تربوز ہے تو وہ تو چھیلنے کا ہے. تو جو چیزیں چھیلنے کی ہیں وہ تو ضروری چھیلیے، مگر جو چیزیں چھیلنے کی نہیں ہیں ان کو کھانے کے شوق میں چھیلیے مت. بغیر چھیلے کھائیں گے تو آپ کے اندر وٹامن بھی آئیں گے، اور آپ کے اندر وٹامنس کے ساتھ میں منرل بھی آئے گا، اور منرل کے ساتھ میں کیلشیم بھی آئے گا، اور کیلشیم کے ساتھ میں فاسفورس بھی آئے گا. آپ کو وہ ساری غذائیں آئیں گی اس میں. تو اس لیے سبزیوں کو زیادہ چھیلیے مت. اور سبزیوں میں بہت ساری غذائیت ہوتی ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ اچھی سبزیاں دھو کے اچھی طرح سے کھائے تو آپ یقین مانیے ان کی غذائیت جو ہے وہ آپ کے لیے نہ کسی وٹامن کی کمی ہونے دینے کی. اور سبزیوں میں بہت قیمتی وٹامنس ہوتے ہیں. آپ الگ الگ ایک سبزی لے لیجیے، بتلائیے سبزیوں میں پالک ہے، صرف پتھری والے کو منع ہے. ٹماٹر ہے، پتھری والے کو منع ہے، نہیں تو ان سے زیادہ کیلشیم کس چیز میں ہوگا؟ یہ ہری سبزیاں کھائیے، تازی سبزیاں کھائیے، صحت مند رہیے. گوشت کھائیے. سب سے زیادہ مچھلی ہے. مچھلی جو ہے جو بوڑھا ہی نہیں ہونے دیتی انسان کو. مچھلی ایک ایسی چیز ہے جو اگر صحیح طریقے سے صحیح طرح سے استعمال کی جائے تو وہ انسان کو جلدی سے بوڑھا نہیں ہونے دیتی، نہ ہی اس کے چہرے پہ بڑھاپے کے آثار آنے دیتی. ایسا نہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا چہرے پہ تو پھر وہ اس کو تو الگ مسئلہ رہتا. جیسے میرا مسئلہ ہے کہ میرے چہرے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسٹیئرنگ میں مچلا گیا تھا تو میرے چہرے کا مسئلہ بدل گیا. تو آج لوگ 50 سال کی عمر میں 60 سال کا بتلانے لگے. تو یہ تو چلتا رہتا، کچھ بھی نہیں. تو مگر یہ یاد رکھیے اچھی غذائیں اگر ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو بڑھاپے کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا. اور ایک چیز جو سب سے اہم بات ہے اس میں وہ ہے ہم لوگ جب سامنے آ گیا تو وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے. آج دعوت ہو گئی
کسی شادی میں، آج ولیمے میں جا رہے، آج کسی کے نکاح میں جا رہے، تو بس ٹوٹ کے کھانا کھاتے. وہ کثرت سے کھانا کھانا بھی بیماری پیدا کرتا. سب سے پہلے پیٹ خراب کرتا. اس پیٹ کے اندر جو گیسز بنتے، وہ گیسز جو ہے دل کی طرف کو گئے تو دل کو خراب کرتا، سر کی طرف کو گئے تو دماغ کو خراب کرتا، آنکھوں کو کمزور کرتا، نزلہ کرتا، کان میں بہرا پن لاتا، دانتوں کو میں سڑان پیدا کرتا، منہ کے اندر سڑان پیدا کرتا. تو کثرت سے کھانا بھی بیماری ہے. اگر ہم کثرت سے کھانا چھوڑ دیں تو ہم اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم کثرت سے کھائیں گے تو پھر آپ کو کسی حکیم کی ضرورت پڑے گی، کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، کسی وید کی ضرورت پڑے گی. اور اگر کثرت سے نہیں کھائیں گے تو نہ آپ کو کسی حکیم کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وید کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی. آج کل تو ویسے بھی ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی کہ آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو فیس بھی دینی پڑے گی. ویسے ڈاکٹر کی فیس دینی چاہیے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو کبھی لیتا کبھی نہیں لیتا، کسی کے پاس ہے تو لے لی، نہیں ہے تو نہیں لی، مگر ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی فیس دینی چاہیے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دینے والا ہوتا. تو اس لیے کثرت سے کھانے پہ مت ٹوٹیے. کھانے کو جیسا کہ سنت طریقہ ہے، اور کسی بھی مذہب میں کھانے کے طریقہ ایک ہی بتلایا گیا. کھانے کے تھوڑی دیر پہلے پانی پی لینا، پھر کھانا کھانا، اس میں پانی نہیں پینا. اگر پانی پینا ہو تو درمیان میں پی لینا، آخر میں پانی نہیں پینا. اس کی وجہ سے 3 حصے ہو جاتے ہیں. ہمیں جتنی بھوک لگ رہی ہے اس بھوک سے تھوڑا کم کھانا. اگر ہم اس بھوک میں زیادہ کھانا کھائیں گے تو یقین جانیے بیماریوں کو اپنے پالیں گے. گردے بھی خراب ہوتے، لیور بھی خراب ہوتا، اور سر بھی خراب ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بخارات جس طرف کو جاتے اسی طرف کو. ٹیومر کیوں ہوتا؟ کیونکہ رگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا گیس، اس کی وجہ سے ٹیومر ہونا شروع ہو جاتا. تو غذا جو ہے وہ بکثرت کھانا نہیں چاہیے، اور بہت آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھانی چاہیے. کم سے کم غذا کو لقمہ لیے تو 32 بار چبانا. اس سے زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ ہمارے معدے کو اس کو پیس کے ہضم کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا زیادہ اس میں لذت بھی آئے گی، اور وہ کھانا جلدی ہضم بھی ہوگا، اور اس کھانے کا جلدی سے خون بھی بنے گا. تو کھانے کو کثرت کے ساتھ چبا چبا کے کھائیں، اور بغیر چبائے نہیں کھائیں، اور آہستہ آہستہ. اگر ہم زیادہ کھاتے اور کھانے میں ٹوٹ پڑتے تو آہستہ آہستہ ہمارا معدہ بالکل خراب ہو جاتا، اور ہمارے میں سب سے زیادہ جو ہوتی وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہو جاتا. تو وہ صحت کی حفاظت کے لیے یہ ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور خیال رکھنے کے لیے ان چند چیزوں پہ آپ عمل کر لیجئے. انشاءاللہ پھر باقی کل، اور پھر جاتے جاتے یہ بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا کہ میرے بھائی، اگر صحت ہے تو صحت مند انسان اللہ کو پسند ہے، اور صحت نہیں ہے تو صحت مند انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ صحیح مانیے آپ 100 سال بھی بوڑھے نہیں ہوں گے اگر اپنے کھانے کا صحیح دیکھ بھال کریں گے، اپنے کھانے پہ ٹوٹ کے نہیں پڑنے کے، اپنے کھانے کو آہستہ آہستہ چبا کے کھائیں گے، دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے کھائیں گے. اور دعوتوں میں بھی گئے تو بہت زیادہ لیٹ کھانا مت کھائیے. اگر ہو سکے تو اپنے گھر کھا کے جائیے، تاکہ، اور میزبان کے لیے تاکہ اس کے دل کو بھی تکلیف نہ ہو، تھوڑا بہت کھا لیجئے، مگر کھانے کو وقت پہ کھائیے. اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا کہ ایسا نہیں آج 1 بجے کھا لیا، کل 1:30 بجے کھا لیا، پھر 2 بجے، پھر 3 بجے، پھر 4 بجے، تو پھر وہ صرف بیماریاں پالتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی صحت کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بیماریوں سے ہماری، تمام امت مسلمہ کی اور تمام انسانیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم.